جی دوستوں، میں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان پہ ایک کانفرنس بلائی جائے نیو دہلی میں شاید 9 نومبر کو، اور اس ضمن میں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں اجیت دوول، انہوں نے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بھی مدعو کیا ہے۔ تفصیلات تو ابھی آ رہی ہیں، لیکن یہ بالکل بات ایک لحاظ سے درستی ہوگی کہ پاکستان میں دو قسم کے خیالات پائے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ پاکستان کو ضرور یہ کانفرنس اٹینڈ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے ہمارے تعلقات میں اس وقت سخت مہری ہے، ٹینشن ہے، لیکن چونکہ یہ افغانستان سے متعلق کانفرنس ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور چونکہ افغانستان کو اس وقت ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی شدید ضرورت ہے تو پاکستان ایک مثبت اہم کردار ادا کر سکتا ہے کانفرنس میں۔ اور اگر افغانستان ہیومینیٹیرین اسسٹنس دینا بھی چاہتا ہے تو پاکستان واگا کے ذریعے اجازت بھی دے دے بھارت کو کہ وہ اسسٹنس یہاں سے اوور لینڈ لے کر جائے۔ تو اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وزٹ سے، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے وزٹ سے، کچھ سرد مہری میں کم ہو، کچھ حالات بہتر ہو جائیں اور معاملات معمول کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا ویو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم کیوں جائیں، افغانستان میں کیا کام ہے بھارت کا؟ ٹھیک ہے وہ امداد کرتے رہے ہیں، $3 بلین انہوں نے انویسٹ کیا ہے، لیکن پاکستان کو کم نقصان تو نہیں پہنچایا انہوں نے، اور جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے بھارت کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ اور پھر جو کشمیر کے حوالے سے بھارت نے کیا 5 اگست 2019 کو، کس طرح ممکن ہے کہ جو ہے اس وزٹ سے، صرف ایک وزٹ سے، اور خاص طور پہ ایک کانفرنس جو افغانستان پہ ہونی ہے، اس سے معاملات ہمارے کو ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو، اور ہمیں اس سے دوری رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی تفصیلات آ رہی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ 20 تاریخ کو جو ہے، آج 17 اکتوبر ہے، اور 20 تاریخ کو جو ہے ماسکو میں افغانستان پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس میں بھارت کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، اور پاکستان کو بھی، اور طالبان کو بھی، اور جہاں تک میری معلومات ہیں بھارت وہاں پہ جوائنٹ سیکرٹری لیول پہ وہ اٹینڈ کرے گا وہ کانفرنس۔ اب پاکستان کو کیا پوزیشن لینی چاہیے؟ میں 2-3 چیزیں سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ انسسٹ کرنا چاہیے بھارت کے اوپر، اگر انہوں نے ابھی تک نہیں کیا، کہ جو بھی کانفرنس آپ نیو دہلی میں کر رہے ہیں وہ طالبان کی پارٹیسپیشن کے بغیر ناممکن ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ بے سود ہے۔ تو جب تک وہ طالبان کو نہیں کریں گے دعوت تو پھر پاکستان کی شمولیت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طالبان کو دعوت دیتے ہیں کہ نہیں، گو کہ 31 اگست کو ہم جانتے ہیں کہ جو طالبان حکومت کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے دوحہ میں بھارت کے سفیر کے ساتھ، لیکن یہ وہ ملاقات تھی جو کہ سیکیورٹی کونسل نے جو ایک ریزولوشن اڈاپٹ کی تھی 2593، جو کہ جس وقت جب بھارت UN سیکیورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ تھا، تو اس جو ہے ریزولوشن میں بہت سی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں طالبان کے حوالے سے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ G20 کی جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے افغانستان میں شاید 12 اکتوبر کو، اس میں پرائم منسٹر مودی نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے کہ کب ہم نے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرنا ہے، جب یہ شرائط پوری ہو جائیں گی تو تب ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اس صورتحال میں ہم جانتے ہیں کہ بھارت کا لوگ جہاں تک طالبان کے حوالے سے وہ کوئی اتنا مثبت نہیں رہا، تو پہلا تو ہمیں کام یہ انسسٹ کرنا چاہیے کہ ہم طالبان کی پارٹیسپیشن کے بغیر نیو دہلی میں نہیں آئیں گے۔ پھر اگر یہ طالبان کو وہ دعوت دے دیتے ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیول پہ جانے کی۔ ہم اپنا ڈائریکٹر جنرل افغانستان جو ہیں فارن آفس کے، ان کو بھجوا سکتے ہیں، یا پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میں جو بھی جوائنٹ سیکرٹری لیول کا بندہ ہے جو افغانستان سے ڈیل کرتا ہے ان کو ہم بھجوا سکتے ہیں۔
بہت اگر آپ نے عنایت کرنی ہے اور تو پھر آپ اپنے اسپیشل انوائے جو ہیں افغانستان کے ان کو آپ اس کانفرنس میں بھجوا سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ آئیں گے اس کانفرنس میں، نیو دہلی کانفرنس میں، مجھے نہیں لگتا کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیول پہ لوگ آئیں گے۔ مثال کے طور پر میں توقع نہیں رکھتا کہ امریکہ سے جیک سلیون وہاں پہ موجود ہوں گے اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں، ممالک جو ہیں، وہ اپنا ممکن ہے اسپیشل جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں فار افغانستان ان کو بھجوا دیں۔ تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بھی جو اسپیشل انوائے ہیں ان کو ہم بھجوا سکتے ہیں، اور صرف اس صورت میں کہ جو ہے طالبان موجود ہوں اس کانفرنس میں۔ پہلے تو ہمیں ڈائریکٹر جنرل افغانستان بھی چلے جائیں فارن آفس سے تو بہت ہے، اور وہ اس کو ہینڈل کر لیں گے۔ اگر نہیں، بہت ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا سا لیول کو ریز کرنا چاہیے، تو پھر جو ہمارے اسپیشل انوائے ہیں فار افغانستان ان کو آپ بھجوا دیجیے۔ ورس کمز ٹو ورس، اگر بہت زیادہ ہی یہاں پہ ہے کہ نہیں جی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہی جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے جب پرسنل چیزیں بھی، بہت سی چیزیں پالیسی سے پرسنلائزڈ بھی ہو جاتی ہیں، تو لوگ اس کو پرسنل لینس سے بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہو کہ نہیں جی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہی کو جانا چاہیے۔ اگر یہ غلط فیصلہ ہو ہی جاتا ہے کسی طور جس کی امید کی جا سکتی ہے ہمارے سسٹم میں، تو خدا را یہ مت کیجیے گا کہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ اجیت دوول صاحب کے ساتھ ہو۔ افغانستان پہ جائیے اور صرف وہیں کانفرنس اٹینڈ کیجیے اور واپس آ جائیے، اور کوشش یہی کیجیے کہ کوئی آؤٹ کم ڈاکومنٹ تو پہلے نکلے ہی نہیں، اور اگر نکلتا ہے تو اس میں جو ہے وہ صحیح ہماری جو پوزیشنز ہیں، جو ہماری ایک کوشش ہے طالبان کے حوالے سے اور ہیومینیٹیرین کانٹیکس میں بھی، وہ ہماری پوزیشنز کو ریفلیکٹ کرے، ورنہ ضرورت ہی نہیں ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو۔ خدا را بائیلیٹرل میٹنگ مت کیجیے گا وہاں جا کر، کیونکہ جب سے اوفا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ 10 جولائی 2015 کو ہوئی ہے، بھارت کی یہ کوشش رہی ہے کہ سارا فوکس جو ہے دہشت گردی کی طرف رہے اور جموں اور کشمیر کے معاملے کو ٹچ نہ کیا جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب 23 اگست 15 کو ہمارے اس وقت کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے آنا تھا نیو دہلی، تو وہ میٹنگ کینسل کرنی پڑی، کیونکہ بھارت اس وقت کشمیر کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ سارا فوکس جو ہے رکھنا چاہ رہا تھا دہشت گردی پہ، تو وہ وزٹ نہیں ہو سکا۔ تو ابھی بھی بھارت کی خواہش یہ ہوگی کہ اور پھر ہم اس وقت جانتے ہیں کہ 2015 میں بھی 6 دسمبر کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ہوئی تھی بینکاک میں 6 دسمبر کو۔ تو یہ بھارت کی ایک کوشش ہے، تو میرا تو پہلا خیال یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو جانا نہیں چاہیے۔ وہ پہلے جاتے رہے ہیں جب وہ USIP میں تھے، وہاں آتے تھے، لیکن اب کوئی ضروری نہیں ہے ان کا جانا، اور اگر جانا بنتا، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انہی کو جانا چاہیے، تو پھر خدا را کوئی بائیلیٹرل میٹنگ مت کیجیے گا، بس افغانستان پہ فوکس رکھ کے واپس آ جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بائیلیٹرل میٹنگ اجیت دوول صاحب کے ساتھ۔ تو یہی میری گزارشات ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔